آسمان نے ایسا منظر کہاں دیکھا ہوگا کہ 3000 کا مختصر سا لشکر لاکھوں دشمنوں کے خلاف صف آرا ہو گیا ہو۔ مارکہ آرائی شروع ہوئی تو حضرت زید علم لے کر آگے بڑھے اور شدید لڑائی کے بعد شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے علم اٹھایا اور وہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے حیات جاوداں پا گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے امیر لشکر کے فرائض سنبھالے اور رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی عروسہ شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامزد کردہ تینوں افراد شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے باہمی مشورے سے حضرت خالد ابن ولید کو اپنا سالار بنا لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید، پھر جعفر طیار، پھر عبداللہ ابن رواحہ ان کے بارے میں کہا تھا کہ زید شہید ہو جائے تو جعفر طیار، جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ، اور اگر عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے وہاں کسی کو اپنا امیر اور سالار مقرر کر لینا۔ لہذا مسلمانوں نے باہمی مشورے سے حضرت خالد ابن ولید کو اپنا سالار بنا لیا۔ اس وقت مسلمان چاروں طرف سے نرغے میں آ چکے تھے اور بیشتر لشکری اپنے 3 مایہ ناز سپہ سالاروں کی یکے بعد دیگرے شہادت سے دل شکستہ ہو چکے تھے، مگر حضرت خالد کو قیادت ملتے ہی جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ حضرت خالد کی بے مثال شجاعت اور حریف کو چکرا دینے والی تدابیر نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور مسلمان گھیرا توڑ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی محیر العقول شمشیر زنی کا مظاہرہ کیا کہ ان کے ہاتھ میں یکے بعد دیگرے 7 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ ادھر مدینہ منورہ میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے اس جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے تھے۔ نرگسی آنکھیں اشکبار تھیں اور آپ فرما رہے تھے اب زید لڑ رہا ہے۔ پھر حالات واقعات بیان فرماتے اور پھر آپ نے کہا لو وہ شہید ہو گیا، اب جعفر مارکہ آزما ہے، وہ بھی شہادت پا گیا، اب عبداللہ نے علم اٹھایا ہے، وہ بھی راہ خدا میں نثار ہو گیا، اب خالد نے کمان سنبھال لی ہے، وہ اللہ کا بہترین بندہ ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی ہے۔ لڑائی ختم ہو گئی تو ایک صحابی جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے مطلع کرنے کے لیے باقی لشکر سے پہلے مدینہ منورہ پہنچے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا وہاں کے حالات تم بیان کرو گے یا میں بتاؤں؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ چنانچہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک واقعہ پوری تفصیل سے بتا دیا، جسے سن کر وہ صحابی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ نے تمام واقعات حرف بحرف صحیح بیان فرمائے ہیں، واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چونکہ اس غزوے میں جانب عالم کے 3 انتہائی پیارے اور چہیتے صحابی فردوس بری کی جانب پرواز کر گئے تھے، اس لیے آپ ان کی جدائی سے بے حد افسردہ اور غمگین تھے، مگر صرف 3000 آدمیوں نے لاکھوں کا منہ پھیر کر ایسا حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا کہ جب یہ لشکر واپس آیا تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی بہترین کارکردگی پر بہت زیادہ تعریف فرمائی۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 10 دن کی مسافت پر ایک اور علاقہ تھا، یہاں پر بھی ایک سریہ پیش آیا جسے سریہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے، جس میں ریتلے ٹیلوں کے کئی سلسلے پھیلے ہوئے تھے، اسی مناسبت سے اس کو ذات السلاسل کہا جاتا تھا، یعنی ریگستانی سلسلوں والی سرزمین۔
وہاں قبیلہ قضاء کی کئی شاخیں آباد تھیں۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ جنگ کی زبردست تیاریاں کر رہے ہیں اور مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی سرکوبی کے لیے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 افراد پر مشتمل مجاہدین کا دستہ تیار کیا اور ان کی قیادت کے لیے حضرت عمر ابن عاص کو منتخب فرمایا۔ حضرت عمر اس اعزاز سے سرفراز ہونے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا کہ اپنا سامان سفر اور اسلحہ لے کر آ جاؤ۔ میں حسب ارشاد تیار ہو کر حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا، عمر، میں تمہیں اس مہم کا قائد بنا رہا ہوں۔ اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ تمہیں مال غنیمت بھی عطا فرمائے گا اور بخیریت واپس بھی لائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں مال و دولت کے لیے تو اسلام نہیں لایا ہوں۔ فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال اچھے آدمی کے لیے عمدہ چیز ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت عمر کی زبان نبوت سے رجل صالح کا لقب پایا اور کامیابی و بخیریت واپسی کا مژدہ بھی سن لیا۔ جمادی الاخری 8 ہجری کو حضرت عمر مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے ذات السلاسل کی طرف روانہ ہوئے۔ دشمن کو بے خبر رکھنے کے لیے صرف رات کو سفر کرتے تھے اور دن کو کہیں چھپ رہتے تھے۔ جب منزل مقصود کے قریب پہنچے تو اطلاع ملی کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے 300 آدمی مقابلے کے لیے ناکافی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے ایک قاصد کے ذریعے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے مطلع کیا اور کمک بھیجنے کی درخواست کی۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی کمان میں مزید 200 افراد بھیج دیے۔ اس دستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر جیسے اکابرین بھی شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کو رخصت کرتے وقت جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ عمر کی مدد کرنا، متحد رہنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ لیکن جب یہ لوگ حضرت عمر کے ساتھ جا کر ملے تو پہلے ہی مرحلے میں اختلاف رونما ہو گیا۔ تاہم جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی ہدایات کے پیش نظر بات آگے بڑھنے نہ پائی۔ ہوا یوں کہ نماز کا وقت آیا تو حضرت ابو عبیدہ امامت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا، امامت میں کروں گا، کیونکہ امامت کا حقدار امیر ہوتا ہے اور اس لشکر کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بنایا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دستے کے امیر ہو اور میں اپنے دستے کا۔ حضرت عمر نے کہا، اس پوری مہم کا بحیثیت مجموعی قائد میں ہی ہوں، آپ لوگوں کو تو صرف میری مدد اور نصرت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرنا، اس لیے جیسے تم کہو گے اسی طرح کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا، پھر تمہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ امیر لشکر صرف میں ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، چلو یوں ہی صحیح۔ اس طرح حضرت ابو عبیدہ کی بے نفسی کے سبب معاملہ طے ہو گیا اور الجھا ہوا مسئلہ سلجھ گیا۔ ناظرین و سامعین، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایسے جلیل القدر صحابہ امامت جیسے معمولی مسئلے میں کیوں ایک دوسرے سے الجھ پڑے؟ امامت ابو عبیدہ کرائیں یا عمر ابن العاص، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی حیرت بجا ہے، لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ امامت کے مقام و مرتبے سے پوری طرح آگاہ ہی نہیں ہے۔ ہم جب امامت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بیچارے 2 رکعت کے امام آ جاتے ہیں، اس لیے ہم امامت کو ایک معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں، جبکہ قرن اول میں امامت کا مطلب قوم کی امارت و قیادت ہوا کرتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں امام ہی تو بنایا تھا، مگر اہل بصیرت اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ در حقیقت آپ کو خلافت کا منصب عطا کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دین کی سب سے اہم عبادت یعنی نماز میں ہمارا امیر مقرر فرمایا، تو ہم نے امور دنیا میں بھی انہی کو اپنا امیر بنا لیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ اصولی طور پر صحیح نہیں تھا۔ اگر حضرت عمر ان کی بات مان لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس لشکر کی مجموعی کمان کوئی نہیں ہے، ایک حصے کا ایک امیر ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک، اور دوسرے حصے کا دوسرا امیر ہے، وہ اپنی جگہ خود مختار۔ کیا اس طرح کا غیر منضبط اور متحدہ کمان سے معلوم لشکر کبھی کوئی فتح حاصل کر سکتا ہے؟ قطعی نہیں۔ اسی لیے حضرت عمر نے اپنے موقف پر اصرار کیا اور اس وقت تک اس پر ڈٹے رہے جب تک حضرت ابو عبیدہ نے ان کی امارت کو تسلیم نہیں کر لیا۔ یہ ایک اصولی مسئلہ تھا جس کو طے کیے بغیر جنگ میں شرکت لا حاصل تھی، ورنہ جن ہستیوں کو بارگاہ رسالت سے الرجل الصالح اور امین هذه الامہ جیسے القاب عطا ہوئے ہوں، ان کے بارے میں کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ بلا وجہ الجھ پڑے ہوں گے؟ معاذ اللہ۔ ان دونوں کی پرانوار زندگیوں سے کچھ نہ کچھ تو ہمیں لینا ہی چاہیے، انشاءاللہ ہم لیں گے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت عمر ابن العاص نے بحیثیت امام نماز پڑھانا شروع فرما دی۔ اس طرح یہ حضرت ابو عبیدہ کی بے نفسی کے سبب معاملہ طے ہو گیا اور الجھا ہوا مسئلہ سلجھ گیا۔ ناظرین و سامعین، ان دنوں چند اور اختلافات بھی پیش آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز آنے والی تھی اس کا مشاہدہ فرما کر ہی تو کہا تھا اختلاف میں نہ پڑنا۔ وہ کیا اختلافات تھے اور یہ مارکہ ذات السلاسل کس طرح آگے بڑھا، انشاءاللہ اگلے کلپ میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔